السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے ویگن آر R06 کے بارے میں۔ اس میں انجن ہے R06 کا 60 cc کا۔ تو اس کے گیئر کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اس کا گیئر کس طرح خراب ہوتا ہے اور اس کو خراب ہونے سے کیسے بچانا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ATF گیئر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں CVTF گیئر اس طرح کا نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ATF گیئر کو دبا بھی سکتے ہیں، اس کو اسپیڈ بھی دے سکتے ہیں، ہر قسم کے طریقے سے اس کو چلا سکتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو R06 کا جو گیئر ہے یا CVTF کا جو گیئر ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی۔ احتیاط اس طرح کرنی ہے کہ جس طرح آپ ATF گیئر کو ایک دم پیر دے دیتے ہیں، جگہ سے اٹھا لیتے ہیں، RPM بڑھا لیتے ہیں، تو اس کے معاملے میں آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے کہ 2000 2500 RPM پہ چلائیں، 3000 RPM پہ چلائیں، اور کوشش کریں کہ سخت چڑھائیوں سے گریز کریں کہ وہاں پہ آپ مطلب ہے کہ گاڑی اگر لے کے بھی جاتے ہیں تو اس طرح نہ چلائیں جس طرح آپ مینول گیئر چلاتے ہیں یا ATF گیئر چلاتے ہیں، خود طریقے سے چلائیں، چڑھائیوں میں بھی اور اترائیوں میں بھی۔ اور دوسرا، یہ گیئر خراب کیوں ہوتا ہے؟ خراب اس لیے ہوتا ہے کہ آپ تو اس کا ایک اکثر ہم نے دیکھا ہوا ہے، ہمارے پاس بھی گاڑیاں آتی ہیں کہ ان کا گیئر آئل کبھی تبدیل ہی نہیں ہوا ہوتا، تو ان کی جو لمٹ ہے وہ تقریباً 35,000 40,000 کلومیٹر ان کے گیئر آئل کی لمٹ ہے۔ یعنی اگر آپ کی گاڑی 35,000 آپ نے چلا لی ہے یا 40,000 چلا لی ہے تو آپ اس کا گیئر آئل تبدیل کریں۔ گیئر آئل تبدیل کرنے سے پہلے آپ اس کا چیمبر کھولیں، اس کو صفائی کریں فلٹر کی، اور دوبارہ پھر نیا تیل ڈالیں۔ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ اس کا گیئر آئل چینج کریں گے تو آپ نے ٹھنڈی گاڑی کا گیئر آئل تبدیل کرنا ہے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ گاڑی گرم ہے اور اسی وقت آئل کھول دیا، تبدیل کر لیا، اس سے گیئر بالکل فارغ ہو جائے گا، موقع پہ جو ہے نا اس کا گیئر کام چھوڑ دے گا، کیونکہ گیئر آئل گرم ہوتا ہے، گیئر گرم ہوا ہوتا ہے، تو آپ جیسے ہی وہ گرم تیل کھولتے ہیں تو وہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ CVTF گیئروں میں یہ سب سے بڑا جو ہے نا ایشو ہے۔ ابھی تو آپ نے جب گیئر آئل تبدیل کرنا ہے یا بوڑے وغیرہ کھلوانے ہیں یا کسی بھی قسم کا اس میں کام کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو گاڑی کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے کوشش کریں کہ پوری رات گاڑی کھڑی رہے، ٹھنڈی ہو جائے بالکل، تو صبح جو ہے نا اس کو آپ کوئی بھی کام کروانا چاہیں تو وہ کروائیں۔ اور دوسرا یہ کہ خراب ہونے کی علامات کیا ہیں، کہ آپ کو کس طرح پتہ لگے گا کہ گیئر خراب ہے؟ سب سے پہلے تو گیئر جب خراب ہوتا ہے تو وہ پک چھوڑ دیتا ہے۔ ATF کے مقابلے میں ATF جب بھی آپ گیئر چلاتے ہیں تو وہ شفٹنگ کے دوران محسوس ہوتا ہے کہ گیئر تبدیل کر لیا، ہلکا سا جرک لیتا ہے، تو اس کے مقابلے میں ان گیئروں میں جرک بالکل نہیں ہوتا ہے، بہت ریلائبل ہے، بہت بہترین طریقے سے چلتی ہے گاڑی، آرام دہ ہوتی ہے، بالکل محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جتنا یہ آرام دہ گاڑی ہے تو اتنی تھوڑی سی یہ حساس بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اس کا گیئر خراب ہوگا سب سے پہلے یہ پک چھوڑے گی، اس طرح کی ریس نہیں دے گی، اور مطلب یہ کافی سارے اس طرح کے چھوٹے موٹے مسئلے میں خیال آنا شروع ہو جائیں گے، فیول ایوریج میں فرق آ جاتا ہے۔ اس والے کا ہم نے گیئر تبدیل کیا ہے اور ان کو باقاعدہ ہم نے چلایا، قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس میں جو فالٹ ہے گیئر کا، جس کی وجہ سے ہم نے گیئر تبدیل کیا، اور جو اکثر گیئروں میں فالٹ آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ 70-80 کی اسپیڈ پہ گاڑی جا رہی ہے، 60-70 کی اسپیڈ پہ جا رہی ہے تو گاڑی ایسے ہلکے سے جرک لیتی ہے، ایسے ہلکے ہلکے جرک محسوس ہوتے ہیں، اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کوائل شارٹ ہے یا کسی پلگ کا وہ مسئلہ ہے یا گاڑی مسنگ کر رہی ہے، لیکن وہ اصل میں انجن کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، وہ اس کی گیئر کے اندر کی کلچ پلیٹوں کی پرابلم ہوتی ہے۔ تو اکثر ہمارے پاس گاڑیاں آتی ہیں، بھائی کہتے ہیں کہ یار گاڑی مسنگ کر رہی ہے، چلتے ہوئے جرک لیتی ہے، تو ہم نے بارہا چیک کیا ہے کہ وہ انجن کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ گیئر کے اندر جو ہے نا ایشو ہوتا ہے، ان کی کلچ پلیٹیں کمزور ہو جاتی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ پک چھوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اس گاڑی میں بھی سیم یہی مسئلہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی اس کا گیئر کا کام کیا جائے یا تیل تبدیل کیا جائے تو اس کے بعد آپ نے سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی کیلیبریشن بھی کروانی ضروری ہوتی ہے، تاکہ گیئر کی ساری جو پروگرامنگ ہے وہ اپنی جگہ پہ واپس آئے، اور اس کے بعد رننگ بھی کرنی ہوتی ہے، جس طرح پہلے زمانے میں ہم انجن وغیرہ اوورال کرتے تھے، اب تو خیر اوورال کا کام بہت کم ہو گیا، سارے ڈسپوزیبل چیزیں آ گئی ہے، چینج کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلے تو جو ہے نا ہم انجن جب اوورال کرتے تھے تو اس کو سٹارٹ کھڑا رکھتے تھے، پھر اس کی رننگ کرتے تھے چلاتے ہوئے،
تو سیم وہی چیز اس کے ساتھ بھی کرنی ہوتی ہے. ابھی اس گاڑی کو ہم نے خود بھی چلایا, تقریباً گیئر تبدیل کرنے کے بعد کوئی 150-200 کلومیٹر ہم نے خود چلایا, بالکل ہلکے پیر پہ 1.5 RPM یا 2 RPM یا بہت زیادہ حد مارے تو 2.5 RPM پہ اس کو ہم نے چلایا. اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ نے 1.5-2 RPM 2.5 RPM پہ گاڑی چلانی ہے, اور تاکہ اس کے جو گیئر ہے وہ رواں ہو جائے, چل پڑے. تو یہ اس کی رننگ ہوتی ہے, اور کم سے کم 400 500 600 جتنی زیادہ ہو سکتی ہے آپ رننگ کریں. 700-800 کلومیٹر کر سکتے ہیں تب بھی کریں. یعنی بالکل ایک عام نارمل گاڑی کی طرح اپنی گاڑی چلانی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل سلو اسپیڈ میں آپ جا رہے ہیں, نہیں آپ جائیں, آپ 1.5-2 پہ RPM رکھیں, 2500 پہ RPM رکھیں, آپ بے شک 70-80 کی اسپیڈ لگائیں, پہ 90-100 کی اسپیڈ لگائیں. بس شرط یہ ہے کہ جب بھی ایسی کھڑی چڑھائی آ جائے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چڑھائی کے بالکل سینٹر میں بریک نہیں مارنی, پہلے اسی گاڑی کو ہلکا سا موشن دے دینا تاکہ گاڑی سکون سے چڑھے. اور اسی طرح جب اترائی آتی ہے تب بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے گیئر پہ آسرا نہیں کرنے کے لیے خود ہی رکے یا ایل پہ استعمال کریں. لو گیئر آپ نے استعمال نہیں کرنے, بس کوشش کریں کہ بریک کا آسرا رہے, بریک پہ گاڑی آپ کی روکیں. تو بس یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے گیئر کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دینی تھی, وہ ہم نے دے دی ہے. اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں, اور اگلی ویڈیوز کے آنے تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.